کہ کویتا اور شاعری جو ہے ان میں 3 بڑے وشے ہوتے ہیں. پہلا عشق، دوسرا سیاست اور تیسرا زندگی. میری شاعری میں بھی دوستو 3 بڑے وشے آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ پہلے نمبر پر عشق آتا ہے، دوسرے نمبر پر بھی عشق آتا ہے اور تیسرے نمبر پر بھی عشق آتا ہے. نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ نوجوانوں کی ہی تعداد ہے، تو میں پہلا شعر نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں. یہ بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شعر کو سن تو سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں تو فائدے میں رہیں. عرض کیا ہے کہ راز جو کچھ ہو، نوجوانوں، راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. سانس لینے کی ہمت مجھے میں ہوئی کہ آپ لوگ سب زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اچھا لگا. یہ اب میں بزرگوں بھی شریک کرتا ہوں کہ اب آپ بھی شریک ہو جائیں میرے اگلے شعر میں. جتنی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی میں شریک کرتا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ کس نے دستک دی، کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے. واہ، کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے. آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ دل پر کون ہے. آپ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر دوں دوستو کہ کوئی 50 برس سے 1/3 دنیا میں یہی شاعری کرتا رہا ہوں، سناتا رہتا ہوں، لیکن میں کبھی خود سے نہیں پڑھتا ہوں، مجھ سے لوگ پڑھواتے ہیں. اگر آپ میرا حوصلہ مجھے دیتے رہیں گے تو میں آپ کی کوئی خدمت کر پاؤں گا. میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں ویل چیئر پر ان دنوں ہوں اور میں ابھی جو کھڑا ہوں آپ کے سامنے اپنے پیروں پہ نہیں بلکہ آپ کی ہمتوں اور آپ کی محبتوں کے ساتھ. تو اگر مجھے لگے گا کہ آپ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں تو یہ گاڑی چلتی رہے گی. اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا شعر سن لیا اور مجھے ہمت ملی. سنیں کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم. واہ واہ. شہروں میں تو یہ صاحب یہاں کے ایلن ہاؤس کالج کے ادھیاپک بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ امرود کا مطلب سمجھتے ہیں. شہروں میں تو بارودوں کا موسم، شہروں میں تو بارودوں کا بالکل سمجھتے ہیں صاحب. اچھا، پیچھے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. سنیں دوستو کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. واہ واہ، اس سے ملنے کی کیا بات ہے. واہ دادا واہ تمنا، واہ. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے.
سنے آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. آہا زباں تو کھول, زبان تو کھول, نظر نظر تو ملا, آہا جواب تو دے. آہا دیکھیے میں یہ بھی میں کبھی ترکیب ورکیب استعمال نہیں کرتا کہ کوئی لڑکی بیٹھی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا یا اس کو پیش کر دیا یا اس کی نظر کر دیا. میرے شعر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے اپنے آپ پہنچ جاتا ہے. ارے واہ کیا بات. کہہ رہا ہوں کہ زباں تو کھول, نظر تو ملا, آہا جواب تو دے, میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے. زباں تو کھول, نظر تو ملا, جواب تو دے, میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے. اب شریک ہو جانا میرے دوستو, مجھے حساب تو دے, اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. کیا بات ہے, کیا واہ, زباں تو کھول, نظر تو. دیکھیے ایسا ہے دوستو کیا شبد ہے. کہ میں کوئی غرہ یا غرور یا فخر یا غلط فہمی نہیں ہے مجھے کہ میں کوئی بڑا رائٹر ہوں, لیکن میں نے کوئی 20-25 برس تک ایک یونیورسٹی میں غزل پڑھائی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ غزل سننے کے لیے, غزل سنانے کے لیے, غزل سمجھنے کے لیے, غزل سمجھانے کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت چرترہین ہونا چاہیے. اور کیا بات کہتی ہے. جب ہمارے جو بار بار ہمارے سنچالک مہودے نے بھی کہا کہ سیج کی سب سے سندر کویتری جب یہاں پر تھی, نینی تال سے آئی تھی, اور وہ جب حساب کتاب گھولی کا بتا رہی تھی اور جس طریقے سے آپ سن رہے تھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے کام کے یہاں کافی لوگ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں دوستو, سنیے, میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار. زباں تو کھول, نظر تو ملا, جواب تو دے, میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے, اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا, مجھے کتاب تو دے. کیا بات ہے, واہ واہ دادا واہ, اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا, میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا, کتاب تو دے. مجھے کتاب تو دے. دیکھیں دیش پریم پر اور سیاست پر کافی باتیں ہوئیں. غزل ایک عجیب و غریب ودھا ہے کہ یہ دنیا کے ہر سبجیکٹ پر اس کی نظر ہوتی ہے. دیکھیے سیاست اور سرحد ساری چیزوں پر غزل کا ایک مطلب سناتا ہوں. میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں, اس بات کا بھی مجھے احساس ہے. ایک گزارش کروں گا آپ سے میں کہ جب تک مائک پر ہوں میں, آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے, اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کب میں اچھا شعر سنا دوں, بس یہ دھیان رکھیے. ایک شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں اور اس سے میں آپ کا رد عمل دیکھوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. یہ سمت اور دشا یہ شعر طے کرے گا. صاحب سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. کیا بات, گورو بھی آپ نے بہت اچھی کویتائیں سنائی, بہت اچھی باتیں سنائی, مجھے بہت اچھا لگا. لیکن موجودہ سیاست کیا ہے اور موجودہ حالات کیا ہیں, غزل کس طریقے سے سوچتی ہے. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. سرحد, دونوں سرحدیں ہیں, پاکستان کی بھی اور چین کی بھی. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. سرحدوں پر, سن کے بتائیے گا, ایلن ہاؤس کانپور. عرض کرتا ہوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. کچھ پتا تو کرو, چناؤ ہے. واہ 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 دادا واہ. یہ ہے غزل. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. کچھ پتا تو کرو, چناؤ ہے کیا. دوستو ایک بات بہت ہی ایمانداری سے آپ کے سامنے قبول کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں نے آپ کو
ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. یہ جو کچھ میں ڈمرو بجا رہا تھا صرف آپ کو جگانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. لیکن میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ حکم دے تو میں پہلا شعر پڑھوں, ارشاد. لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ جب میں پہلا شعر پڑھوں تو آپ یہ پہلا شعر سن کے دکھائیں, تب مزہ آئے گا. دیکھیے ایک بات یہ بتا دوں کہ میں نے بتایا کہ 50 سال سے شاعری کر رہا ہوں. ایک کیسٹ ہوتا ہے جو یہاں ہمارے گلے میں اٹکا رہتا ہے. ہفتوں ہو جاتے ہیں, مہینوں ہو جاتے ہیں, اس شہر سے وہاں چلے گئے, اس شہر سے وہاں چلے گئے, اس ملک سے وہاں چلے گئے, اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے, اور یہ کیسٹ یہاں کا بجتا رہتا ہے. ٹپڑی تک نہیں بدلتی ہے, جملہ تک نہیں بدلتا, سینٹنس تک نہیں بدلتا, یہ کیسٹ بجتا رہتا ہے. اور پتہ چلا کہ 2 سال نکال دیے اور یہی کیسٹ ختم نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک کیسٹ دوستو یہاں ہوتا ہے سینے میں. کیا بات. وہ کیسٹ آپ لوگ نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ نکلوا لیں گے تو راحت اندوری بتائے گا کہ راحت دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر تالی بجائیے اس بات پہ. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزل کیا ہوتی ہے. میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں اور شریک ہو جائیں آپ لوگ, مجھے اچھا لگے گا. دیکھیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منصور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. کیا واہ واہ, فیصلہ کمال جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو عشق یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے ہیں. بہت ذمہ داران یہاں موجود ہیں. میں یہ شعر جب سے کہا ہے میں فکر میں ہوں کہ کسی طریقے سے یہ میرا شعر ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچ جائے, خدا کے لیے. اور اگر کوئی ذمہ دار ہو تو پہنچائے. دعا کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں ہی ہو تو میرا یہ شعر پہنچ جائے گا. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. ارے واہ, کیا بات کہتی ہے. واہ. عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. ان کے ہاتھوں میں کوہ نور ہونا. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. کیا بات ہے. ہم مصرع ہے. اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. پہنچا دیں دونوں سیماؤں پر شعر میرا. غزل کا شاعر یہ بیت کہہ رہا ہے. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کم سے کم یہ اطمینان تو ہے سے کہ میں کانپور میں کھڑا ہوں اور جب میں شاعری پڑھوں گا تو آپ شاعری سنیں گے تو یہ بتائیے گا کہ میں نے صحیح بولا تھا. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں پاکستان اور چین کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 دادا واہ.
چڑیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. اس شعر میں اسلام آباد کے لیے پڑھ رہا ہوں, راحت اندوری پڑھ رہا ہے, اس پر زیادہ غور کیجیے گا. صرف 70 برس میں سورج, ستارے, چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج, ستارے, چاند میرے ساتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے میرے ہاتھ ہاتھ میں رہے. سورج, ستارے, چاند میرے ساتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. دیکھو شاعر زبان بدلتا ہے, لہجہ بدلتا ہے, انداز بدلتا ہے اور شبد بدلتا ہے. صرف 70 برس میں کیوں ہو گیا یہ؟ جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. کیا بات ہے, شاخوں سے کوئی کہہ دے, واہ, شاخوں سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. ہمارے یہاں کے ہندوستان کی ایک بہت ہی دیکھیے, میں پتہ نہیں کون سے ٹریک پر نکل گیا ہوں, غزلیں میری سب پیچھے چھوٹ گئی ہیں. اب دیکھیے کوشش کروں گا کہ واپس آ جائیں. ایک بہت ہی ذمہ دار لیڈر ہیں ہمارے یہاں کے, ہندوستان کے, ہمارے بڑے عزیز ہیں, محترم ہیں, راجناتھ سنگھ صاحب. وہ اکثر بیانات اخبار میں دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رکھنا ہے, ان سے ڈائلاگ کرنا ہے, ان سے بات چیت کرنا ہے. تو ایک مرتبہ کہیں کسی شہر میں وہ مجھے ملنے تھے, تو میں اسی طرح مائک پر تھا اور وہ تشریف رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ضرور بات چیت کیجیے, لیکن بات چیت کرنے کا تھوڑا سا انداز بدل دیجیے. تو منچ سے کسی ساتھی نے کہا کہ راحت بھائی کیا ہونا چاہیے انداز, آپ ہی بتا دیں. تو میں نے بتایا, اگر میں نے سچ بولا ہو تو میں آپ کی تائید چاہتا ہوں. کہا ہے کہ جو طور ہے دنیا کا, طریقہ, جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. کیا بات ہے, جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے, ذرا زور سے, ذرا زور سے. کیا بات ہے, جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے, ذرا زور سے بولو. اور پھر مجھ سے کہا کہ دلی میں ہم ہی بولا کریں, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. کیا بات ہے, واہ واہ, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. لاہور سے بولو. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. واہ, یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. میں کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ بہت بہت خوب. ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اور اچھا لگے گا. بھائی صاحب اس کی کتھئی آنکھوں, یہ جو دونوں تینوں طرف 2-3 آوازیں ایک ساتھ آئیں, یہ بالکل میرا آخری کا شعر ہوتا ہے. اس کے اندازہ لگا دیں کہ جلدی سے پڑھے اور ہٹے جاتے ہیں. اس کی کتھئی آنکھوں. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے اپنی کویتا پاٹ کو ختم کرتا ہوں, ابرام دیتا ہوں. تو پھر میری مرضی سے مجھے پڑھنے دیجیے. ایک بھی شعر ابھی میں نے اپنی شاعری کی جو بیاض ہوتی ہے, شاعری کی جو ڈائری ہوتی ہے, شاعری جو دل میں ہوتی ہے, وہ میں نے کھولی نہیں ہے. اتنا تعلیمی ادارہ, اتنے ذمہ دارانوں کی موجودگی یہاں پر, اگر میں کچھ بھی نہ سناؤں اور چلا جاؤں تو مجھے بہت خلق اور صدمہ ہوگا. سنیں کہ صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. جن سے باتیں کر رہا ہوں میں دونوں سرحدوں پر, میں ان کے لیے پھر کہہ رہا ہوں, صرف خنجر ہی. غزل والے اگر 2% بھی یہاں پر ہیں, عرض کرتا ہوں کہ صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں
پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، صرف خنجر۔ ایک اطلاع دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ یہ دونوں لائنیں میں نے آپ کو مطلع کی سنائی تھی، یہ اچھی تھی۔ اردو شاعری سننے کا ایک گر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ تو آپ تالیاں بجا رہی ہیں۔ پہلا شعر جب میں نے پڑھا کہ آج جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا، کیا کلیپنگ آپ نے کر دی، اس لیے کہ وہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، تو وہ اچھا تھا اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ لیکن جو شعر آپ کے سمجھ میں نہ آئے، یہ سمجھنا کہ جو سمجھ میں آ گیا اس سے زیادہ اچھا شعر ہے۔ تو ذرا سا بھی میری بات میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے کہ یار یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو سمجھنا کہ راحت اندوری نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تو فائدے میں رہیں گے آپ بھی اور میں بھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے۔ امین صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو میرے چاروں لائنیں میں کل تک پہنچوا دیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے۔ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے۔ دعوت دیتا ہوں شعر سننے کی۔ ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، چھپ کر۔ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے، ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے۔ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے۔ یہ غزل سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اب میرے پیر بھی جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے میں نہیں یار، کسی نہ کسی بہانے چندن جو دھیرج چندن ہے، آج مجھے اچھا لگا ہے، اچھا خوبصورت پڑھتا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بٹھانے کے چکر میں ہے۔ اب دیکھیے کہہ رہا کہ کرسی لاؤں گیا، کرسی مت لائیے، میں جلدی سے ہٹ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ جہاں جہاں دھرم ہے وہاں کوئی کتاب ہے، اور جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے۔ جہاں محبت ہے وہ بھی کتاب ہے، جہاں نفرت ہے وہ بھی کتاب ہے،